4 ایسی عادتیں اگر یہ کسی کے اندر موجود ہوں تو وہ پکا منافق ہے، یعنی اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پہلے یہ جان لے کہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان تو دکھتا ہے لیکن اندر سے کافر ہو، یعنی ظاہری طور پر وہ نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، یعنی شکل و صورت سے تو وہ مسلمان ہوگا، لیکن یہ ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دے گا اور اس کے دل میں کفر ہوگا۔ ان 4 عادتوں میں سے اگر کسی کے اندر کوئی عادت ہو تو وہ جان لے کہ منافقت کی ایک صفت اس میں موجود ہے۔ ان 4 خصلتوں میں پہلی یہ ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، دوسری یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور تیسری یہ ہے کہ جب بھی عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور آخری خصلت یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالیاں بکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جس کی آواز پر سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کائنات کو وجود بخشا، تب سے لے کر آج تک اس کا نظام چلتا آ رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ مگر ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو درہم برہم فرما دیں گے۔ جی ہاں، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ دوستو، سور وہ چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں رکھ کر بیت المقدس کی ایک چٹان پر چڑھ کر اس کے اندر پھونک ماریں گے۔ اس کی آواز سے پہلے تو زندہ لوگ مرنے لگیں گے، کیونکہ اس کی آواز اتنی دہشت ناک ہوگی جس کو سننے کے بعد لوگوں کے دل اور دماغ پھٹنے لگیں گے اور پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ لیکن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور کے اندر پھونک ماریں گے تو تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے باہر نکل آئیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ دوستو، امام ابو نصر فتح بن عبداللہ سندھی 2 صدی ہجری کے ان سندھی علماء میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز کہیں سفر کر رہے تھے تو ان کے بہت سارے ساتھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو انہوں نے شاہی لباس پہنے ہوئے ایک عرب شہزادے کو دیکھا جو نشے کی وجہ سے مدہوشی کے عالم میں کیچڑ میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے امام ابو نصر اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو تکبر سے بھرے لہجے سے بولا، او غلام، تم میری یہ حالت دیکھنے کے باوجود اطمینان سے چلے جا رہے ہو، اور اتنے سارے لوگ کیسے ادب سے تمہارے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے آبا و اجداد یعنی صحابہ و تابعین کی پیروی شروع کر دی اور تم میرے کافر آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل پڑے ہو۔ اس مکالمے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر عزت و توقیر نہیں دیتا، بلکہ اس میں مسلمان ہونا سب سے اہم اور تقوی اختیار کرنا کسی کے بھی جنت میں جانے کا پیمانہ ہے۔